مستی میں مست ہے، اور اسی مستی میں ہم اسی مٹی میں مل جاتے ہیں۔ مٹی اور مستی، اصل لفظ مٹی ہے، ہم مٹی بھی بول دیتے ہیں، لیکن مٹی ہے اور مستی ہے، زبر کے ساتھ مٹی اور زبر کے ساتھ مستی۔ ہم مستی میں مست ہیں، ہمیں پتہ نہیں چلتا، اور پھر مٹی میں چلے جاتے ہیں۔ ہمارے بیچ بہت سارے بندے ایسے تھے جو ہمارے بیچ بیٹھتے تھے، ہمارے ساتھ کھاتے تھے، ہمارے ساتھ مذاق کرتے تھے، آج ان کا پتہ نہیں کیا حال ہوگا، قبرستان میں پڑے ہوئے ہیں۔ راجہ خان بھائی کو دیکھ لو، جن کے گھر پہ آج مجلس ہو رہی ہے، ان کی گھر والی کو دیکھ لو، علاؤالدین، آج یہ بتا رہے تھے کوئی ان کی پھوپھیزاد کون رشتہ دار تھا، جوان لڑکا تھا، ختم ہو گیا۔ تو اس لیے سب سے مین چیز ہے توبہ کرنا، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ اللہ کہتے ہیں میں معاف کرنے کو تیار ہوں، اللہ کہتے ہیں میں معاف کرنے کو، اور یہ بھی نہ سمجھیں کہ یار میں تو گنہگار ہوں، مجھے کیسے معافی مل سکتی ہے، کوئی یہ نہ سمجھے، اور کوئی یہ بھی نہ سمجھے میں نیک ہوں میں تو معاف ہو جاؤں گا۔ پتہ نہیں اللہ جانتا ہے کون معافی کا حقدار ہے اور کون پکڑ کا سزا کا حقدار ہے، یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ میں اگرچہ ظاہر میں دکھائی دے رہا ہوں، پتہ نہیں میرے اندر کیا گناہ بھرے ہوئے ہیں۔ آپ اگرچہ ظاہر میں نہیں دکھائی دے رہے، پتہ نہیں اللہ کو آپ کی کون سی ادا پسند آ جاوے، اور آپ کی وجہ سے اللہ میری میں مغفرت فرمائے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک عورت تھی، اس سے ایک امیر زادے نے شادی کی، بہت مالدار تھا امیر زادہ، سارے حشم و خدم سب کچھ اس کے پاس تھے اور سب کچھ اس کے ساتھ تھا۔ شادی کر لی اس عورت نے، سننے کی باتیں چھوٹا سا واقعہ پھر دعا کرا، توجہ کے ساتھ سنیں گے تو سمجھ میں آئے گا۔ واقعہ کہ اس عورت نے نکاح کر لیا، چند دن کے بعد اس کے یہاں ایک لڑکا پیدا ہوا اور شوہر کا انتقال ہو گیا۔ چند دن کے بعد کیا ہوا؟ لڑکا پیدا ہوا، شوہر کا انتقال ہو گیا۔ اب لڑکا امیر زادہ تھا، امیر کے گھر میں تھا، بچہ جوان ہوا تو جوانی کے عالم میں بگڑ گیا، گھر میں کوئی روک ٹوک کرنے والا تھا نہیں، ایسا گھر میں چھٹی کا تھا، بگڑ گیا، اور بگڑ اتنا گیا کہ ہر عیب ہر گناہ اس کے اندر ہو گئے، ہر گناہ اس کے اندر ہو گئے، زنا، شراب اور یہ اور وہ سارے جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں تقریباً اس نے کر ڈالا۔ ایک دن اس کو خیال آیا لیٹے لیٹے، اور وہ بیمار ہو گیا اور مرنے کے بالکل قریب ہو گیا۔ اپنی امی سے اس نے کہا امی جان میری موت کا وقت قریب آ گیا، آپ ایسا کرنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جانا اور ان سے کہنا کہ میرے جنازے کی نماز پڑھنا۔ وہ گنہگار بندہ کہہ رہا ہے، اس نے کبھی سجدہ بھی نہیں کرا، لیکن اس بیماری کی حالت میں اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، اللہ کا اور اس کا راز کا معاملہ ہوا۔ اس نے کہا امی جان حسن بصری